بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس محفل کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے انسان کی زندگی پر ایمان کی تأثیر، یعنی جب کسی انسان کے دل میں اللہ عز و جل پر حقیقی اور سچا ایمان راسخ و ثابت ہو جاتا ہے تو پھر اس کا اثر یہ ہوا کرتا ہے کہ اس ایمان کی بدولت مومن کی سیرت و کردار کے تمام گوشے جگمگا اٹھتے ہیں۔ آج کی اس نشست میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم مہمان جناب شیخ طارق محمد ابراہیم صاحب۔ تو آئیے ناظرین، اس سلسلے میں ان سے مفصل رہنمائی حاصل کی جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ہماری وبرکاتہ۔ محفل میں تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرا۔ وجزاکم خیرا۔ آمین یا رب۔ ایمان کی تأثیر انسان کی زندگی پر ارشاد فرمائیے گا۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا یا رحمن یا رحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں، اس ساری وجود میں اگر انسان کو کوئی سب سے بڑی نعمت دی ہو اور سب سے قیمتی نعمت دی ہو تو وہ اس کا ایمان ہے۔ جی بے شک۔ اور اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس ساری کائنات کو اس انسان کے لیے مسخر کیا، صحیح۔ اور اس انسان کو ایک حکم دیا جو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ جی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے بے شک جن اور انس کو اسی لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ جی تو جب تک یہ انسان اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا اور اپنے ایمان پہ مستقیم ہے، تب تک یہ کائنات استقرار پہ ہے، صحیح۔ تب تک یہ کائنات برقرار ہے۔ اور جہاں یہ انسان اس ایمان کو چھوڑ دیتا ہے وہاں اس کی خلق کی غایت ختم ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ اسی لیے اس وقت اللہ تعالیٰ قیامت کھڑی کر دیں گے اور اس ساری کائنات کو فنا کر دیں گے۔ حدیث میں فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لن تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ۔ قیامت تب تک کھڑی نہیں ہوگی جب تک کہ سرزمین پہ کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں رہے گا۔ جی سبحان اللہ۔ تو اس سے معلوم چلتا ہے کہ یہ جو ایمان کا تحفہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کو دیا ہے، اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات بنائی ہے۔ اور جہاں وہ ایمان یہ چھوڑ دے گا تو وہاں اس کائنات کا بھی کوئی مقصد نہیں رہے گا۔ صحیح۔ اور اگر ہم اس میں ایک اور انداز سے دیکھیں جی تو جب سورج گرہن ہوتا ہے یا جب چاند گرہن ہوتا ہے تو ہم نماز کی طرف جاتے ہیں، جی جب بارش رک جاتی ہے تو ہم نماز کی طرف جاتے ہیں، اور جہاں ہم یہ نمازیں ادا کرتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ اس کائنات کے احوال کو بدل دیتے ہیں۔ جی تو آپ دیکھیں کہ ایمان کا اثر اس کائنات پہ اور اس پورے کون پہ کتنا عظیم ہے جی کہ اللہ تعالیٰ اس ایک نماز کی وجہ سے اس پوری کائنات کے احکام کو بدلنے کے لیے تیار ہیں۔ جی، یعنی اگر بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط کا موسم چل رہا ہے، صحیح۔ تو صلاۃ الاستسقاء یعنی اللہ کی طرف رجوع اور یہ جو التجا اور دعا و فریاد ہے، اس کی بدولت بارش برس گئی تو گویا تمام کائنات اور زمین و آسمان یہ ایمان سے متاثر ہوتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ اور یہ بات یہاں سے ہم دوسری طرف جاتے ہیں کہ جی جب ہم اہمیت جان گے اس ایمان کی صحیح۔ تو یہ ضروری ہو گیا کہ یہ جاننا کہ یہ ایمان ہے کیا چیز۔ صحیح۔ تو ایمان کی اگر ہم لوگ تعریف کی طرف آئیں تو ایمان کو جس طرح علماء تعریف کرتے ہیں ہوا قول باللسان، جی زبان کے اقوال ہیں،
واعتقاد بالجنان، اور دل کا ایمان اور یقین ہے، اس کا دل کا یقین ہے وہ. وعمل بالجوارح والارکان، اور انسان کے اپنے جسم کے اعضاء کے جو عمل ہیں وہ بھی ایمان میں داخل ہیں. یزید بالطاعہ وینقص بالمعصیہ، انسان طاعت سے یہ ایمان بڑھتا ہے اور معصیت سے یہ ایمان گھٹتا ہے. یعنی ایمان کا تعلق 3 چیزوں سے. صحیح، جو کہ زبان ہے، اور جو کہ دل ہے، اور جو کہ اس کے جسم کے اعضاء کے اعمال ہیں. جی، یعنی سب سے پہلے تو دل میں تصدیق جازم ہونی چاہیے، یعنی حقیقی تصدیق، دل کی گہرائیوں سے انسان اس بات کو قبول کرے اور تسلیم کرے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر یہ کہ دل میں ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان ہے کہ اس کا دل گواہی دیتا ہو کہ بھئی یہ جو دنیا میں اتنے مذاہب ہیں بے حد و حساب، اور یہ کہ ان کے پیروکار اور ان کے ماننے والے اور ان ادیان و مذاہب کی رنگ برنگی تعلیمات، لیکن سب کچھ دیکھنے اور پرکھنے اور جانچنے کے بعد اور مطالعے کے بعد اس کا دل کہتا ہے کہ سچا دین تو ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ. لیکن لوگوں کے ڈر سے مثلا یا اور کسی بھی مصلحت کی وجہ سے اس زبان سے اس چیز کا اقرار نہیں کرتا، یا خاموشی سے کہیں وہ خلوت میں تو کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، لیکن زندگی بھر کبھی کسی نے اسے نہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، نہ اور کسی دینی جو شاعر ہیں ان پر عمل کرتے دیکھا، تو گویا اس کا ایمان جو ہے یہ قابل قبول نہیں ہے. تینوں چیزیں ضروری، دل میں تصدیق، زبان سے اقرار و اظہار، پھر اس کے مطابق عملی زندگی میں بھی اس کی جھلک نمایاں ہونی چاہیے. صحیح بات ہے. اسی لیے جو شخص ایمان لاتا ہے وہ تبھی اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے جب وہ نماز کی ادائیگی کرتا ہے، جب وہ روزے رکھتا ہے، جب وہ زکوٰۃ دیتا ہے، جب وہ ظاہری طور پر بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، تبھی جا کے اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے، اور تبھی جا کے اس کو دنیا آخرت کی سعادت ملتی ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے انہیں کہ یہ خوش ہو جائیں اللہ تعالیٰ کے رحمت اور فضل سے. اللہ تعالیٰ کی رحمت یہاں قرآن ہے اور فضل جو ہے سنت ہے، اس سے خوش ہو جائیں. صحیح. یہ بے شک جو کچھ دنیا میں جو جمع کریں اس سے بہتر ہے. دنیا والے جو دنیاوی مال و اسباب جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اس سے یہ چیز اور یہ نعمت، یہ دولت بہت بہتر ہے بہت بڑی کہ کسی انسان کو ایمان کی دولت نصیب ہو جائے. تو جب یہ ایمان کی نعمت کسی کو نصیب ہو گئی اور اس کے دل میں حقیقی اور سچا ایمان راسخ و پیوست ہو چکا، تو اس کی مثال بعینہ ہی یوں ہے کہ فرض کیجئے کہ پھول ایک تو ہوتا ہے کاغذی نقلی، اور ایک ہے سچا اور اصلی. پھول اگر اصلی ہوگا تو آپ اس کی خوشبو کو قید نہیں کر سکیں گے. پھول اگر اصلی، عطر اگر اصلی ہوگا تو خود بولے گا، آپ اس کی خوشبو کو قید نہیں کر سکتے. دل میں اگر ایمان ہوگا تو اس کی جھلک نظر آئے گی انسان کی سیرت و کردار میں. تو اس بارے میں کچھ فرمائیے. اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ انسان جس کے دل میں یقینی طور پہ ایمان ہوگا، اس کے کردار میں آپ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے اس کا خوف غالب ہوگا. جی، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا. بالکل. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. مومنین وہ ہیں جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ان کے سامنے کیا گیا تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں. سبحان اللہ. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. اور جب ان پہ اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھے جاتے ہیں تو ان کے ایمان بڑھ جاتا ہے. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اور یہ اللہ تعالیٰ پہ توکل بھی کرتے ہیں. سبحان اللہ. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. اب یہ دیکھیں صفات بتا رہے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے، کہ پہلے تو کہ ان کے دل لرز جاتے ہیں، پھر ان پہ جب آیات پڑھے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، اور پھر یہ اپنے رب پہ بھی متوکل ہوتے ہیں، اور پھر یہ نماز کی اقامت کرتے ہیں اور
جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ان میں سے وہ خرچ بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں. پھر اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اولئک هم المؤمنون حقا، کہ بے شک یہی حقیقی مؤمن ہیں. لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے اونچے درجات ہیں اور مغفرت ہے اور عظیم رزق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دنیا و آخرت کی ساری خیر جمع کر دی اہل ایمان والوں کے لیے. تو جیسا کہ آپ نے تذکرہ فرمایا کہ ایمان کی تعریف یہ ہے کہ دل سے تصدیق، زبان سے اقرار و اظہار، اور پھر اس ایمان کے تقاضے کے مطابق عمل. تو اس آیت میں ہم نے یہی صورتحال دیکھی کہ جب یہ تذکرہ کیا گیا کہ حقیقی مومن تو بس وہی ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے یا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھنے لگتا ہے اور وہ اپنے رب پر توکل کیا کرتے ہیں. یہ معاملہ ہو گیا دل کا، لیکن یہاں تک بات کافی نہیں ہے. اگر دل میں ایمان ہوگا تو اس کی عملی جھلک اور عملی ثبوت بھی نظر آنا چاہیے. لہذا فوراً ہی ساتھ ہی یہ عملی ثبوت بھی اللہ نے ذکر فرما دیا کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں. صحیح. اور یہ کہ جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کیا کرتے ہیں، یعنی وہ زکوٰۃ ہو یا صدقہ و خیرات ہو. تو اللہ کی عبادت عملی زندگی میں خود کو اللہ کی مرضی کے مطابق بنانا اور ثابت کرنا جسمانی عبادات میں سب سے زیادہ اہم ہے نماز، لہذا اس کا تذکرہ کیا گیا. جبکہ مالی عبادات میں سب سے زیادہ اہم ہے زکوٰۃ، لہذا اس کا تذکرہ کیا گیا. یا یوں کہہ لیا جائے کہ حقوق اللہ میں سب سے اہم ہے نماز، لہذا اس کا تذکرہ کیا گیا. حقوق العباد میں سب سے اہم ہے زکوٰۃ، لہذا اس کا تذکرہ کیا گیا. تو مقصد یہ کہ دل میں جب ایمان ہوگا تو عملی ثبوت اور جھلک، یعنی نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی پابندی، یہ سب کچھ اور دیگر عبادات و احکام کی تعمیل، یہ انتہائی ضروری. تو ایک تاثیر فرمائیے. یہاں اللہ تعالیٰ کی خشیت سے متعلق بھی ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ جس انسان کے دل میں ایمان مستقر ہو گیا، حقیقی طور پہ داخل ہو گیا، وہ ہمیشہ یہ یاد رکھے گا کہ وہ کتنا کمزور اور کتنا لاچار ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے. جی. اور وہ یاد رکھے گا کہ ایک نہ ایک دن اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. سبحان اللہ. اور وہ یاد رکھے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں اسے معاف کریں اور اگر اللہ تعالیٰ چاہیں اسے عذاب دیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہیں اس سے شدید حساب لیں یا اللہ تعالیٰ چاہیں اسے بغیر حساب کی جنت داخل کر دیں. تو اس مقام کو یاد رکھتے ہوئے انسان کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ میں استقامت پہ اپنی زندگی کی شروع سے آخری تک میں اس ایمان کی استقامت پہ رہوں. بے شک. تو فی الحال ایک وقفہ لیں گے. جی ناظرین کرام، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. محترم ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. آئیے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے اپنے مہمان کی زبانی. شیخ، وقفے سے قبل جیسا کہ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے انسان کی زندگی پر ایمان کی تاثیر، تو اس سلسلے میں آپ نے یہ گفتگو فرمائی کہ جب دل میں ایمان راسخ ہوگا تو پھر اس کا عملی ثبوت اور اس کی جھلک بھی نمایاں ہوگی. انسان کی گفتگو میں، صحیح، انسان کی رفتار و گفتار میں، انسان کی نشست و برخاست میں، انسان کے لین دین میں، اور یہ کہ زندگی کے ہر معاملے میں، ہر شعبے میں یہ ایمان جو اس کے دل میں ہے اس کی جھلک نظر آئے گی. اس کے بعد مزید یہ کہ اگر انسانوں کی جو معاشرتی زندگی ہوا کرتی ہے کہ یقیناً جس کی بہت بڑی اہمیت ہے، تو اس تعلق سے یعنی گھریلو زندگی میں مثلا ایمان کے کیا اثرات اور فوائد نمایاں ہوا کرتے ہیں، ارشاد فرمائیے. جی، تو اگر ہم انسان کے گھریلو زندگی میں دیکھیں اور عام طور پہ ایک سماجی زندگی میں دیکھیں
تو ایمان ایک بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ ایمان ہی آپ کو اس راستے میں لے جاتا ہے اور اس چیز کی طرف دعوت دیتی ہے کہ آپ لوگوں کی مدد کریں۔ جی، ایک انسان کا ایمان ہی ہے جو کہ وہ اس کو اکساتا ہے کہ لوگوں کی مدد کرے اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کریں۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ آپ اللہ اور رسول پہ ایمان لائیں اور اللہ کی راہ پہ خرچ کریں، اور اللہ تعالیٰ یہاں اس لیے خرچ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ مال جو ہے جو کہ دراصل اللہ تعالیٰ کا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہی لوٹے گا، آپ اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیں اس سے پہلے کہ کوئی اور وہ سعادت حاصل کر لے، وہ مال آپ سے لے لے آپ کی وفات کے بعد میراث کے طور پر، اور جا کے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر کے وہ سعادت دنیا و آخرت کی حاصل کر لے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے غیروں پہ خرچ کرنے پہ بہت زیادہ تاکید کی قرآن میں اور سنت پہ، جی، یعنی دوسروں پر خرچ کیا جائے، دوسروں پہ خرچ کیا جائے۔ یہی ایمان ہے ایک مومن کا جو کہ اس کو اس راستے پہ لے جائے گا، ورنہ تو ہر کوئی شخص اپنے مال کو بہت حفاظت کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ چاہے گا کہ سارا مال اسی کے لیے رہ جائے۔ اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال کہ انسان کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال، جی، مالی مالی مالی، حالانکہ اس کے مال میں سے صرف وہی ہے جو اس نے کھایا اور جو اس نے پہنا اور جو اس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا، اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے ذخیرہ کر کے رکھا اس کے لیے۔ سبحان اللہ۔ تو یہی ہے تین، یعنی یا انسان کھا کے اسے ختم کر دے، یا اسے پہن کے ختم کر دے، یا اسے اللہ کے راہ میں خرچ کر دے۔ یہ تین راستے ہیں اس کے پاس، اس کے علاوہ اگر اس نے مال چھوڑ دیا تو وہ کسی اور کا ہی ہو جائے گا۔ جی، اور پھر ان تینوں میں سے بھی در حقیقت جو تیسری بات ہے، یعنی جو مال وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر چکا ہے، آگے جو وہ بھیجا ہے اس نے، تو گویا کہ اس کا اصل جو بیلنس ہے، اصل اس کا مال جو کہ اس کے لیے محفوظ ہے ہمیشہ کے لیے، کہ جس کی افادیت اس کے لیے نہ صرف یہ کہ یہ دنیا کی زندگی یہاں تک محدود نہیں، بلکہ جو آخرت کی زندگی ہے، جو اصل زندگی ہے، جو کہ دائمی و ابدی ہے، جو کہ لا زوال زندگی ہے، صحیح، کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، کہ آنکھ بند ہونے کے بعد انسان جب ایک نئی دنیا میں اپنی آنکھ کھولے گا اور وہاں کے مناظر کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرے گا، تو اس زندگی میں جو مال اس کے کام آنے والا ہے وہاں قبر میں اور حشر میں، پھر وہ مال جو کہ اس کے لیے حشر کے میدان میں گویا کہ سر پر سایہ بن جائے گا۔ بالکل صحیح۔ تو یہ وہی ہے کہ جو کوئی مومن جو ہے اللہ کی رضا کی خاطر آگے جو کچھ اس نے بھیجا ہے اور اللہ کے بندوں کی فلاح و بہبود کی خاطر انسان کو اگر کچھ خرچ کرنے کی توفیق نصیب ہوگی۔ الغرض انسان کی جو معاشرتی اور سماجی زندگی ہے تو اس میں بھی ایمان کے بڑے اثرات نمایاں ہوا کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں حدیث بھی ہے کہ ایما مؤمن اطعم مؤمنا علی جوع اطعمہ اللہ یوم القیامہ من ثمار الجنہ، اس بارے میں فرمائیے گا۔ بہت عظیم حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرنے کی ترغیب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا مومن جو کہ کسی اور مومن کو بھوک پہ کھانا کھلائے، اللہ تعالیٰ اسے جنت کے پھلوں سے کھلائیں گے۔ جی، بھوک پر کھانا کھلائے یعنی کوئی مومن ہے جو کہ بھوکا ہے، ضرورت مند، اور اس نے اسے کھانا کھلایا۔ صحیح بات ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن جنت کے پھلوں سے کھلائیں گے، جس کے کوئی یعنی کہ کوئی مقارنہ نہیں ہے اس دنیا کے پھلوں سے۔ اسی طرح اسی حدیث میں آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَقَى مُؤْمِنًا عَلَى ظَمَئٍ سَقَاهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ، اور کوئی مومن ایسا نہیں ہے کہ اگر اس نے کسی اور مومن کو پیاس پہ پانی پلایا الا کہ اللہ تعالیٰ اسے رحیق مختوم سے جنت میں پلائیں گے۔ اور رحیق مختوم جنت کی ایک شراب ہے جو کہ ایک بہت صاف ستھری اور بہت خالص قسم کی شراب ہے، خالص ترین اور لذیذ ترین مشروب ہے، صحیح، وہاں جنت میں اہل جنت کے لیے، اہل جنت کے لیے۔ جی۔ اور اسی حدیث میں آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ كَسَى مُؤْمِنًا عَلَى عُرَى كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ خُضَرِ الْجَنَّةِ، اور اگر کسی مومن نے کسی اور مومن کو کپڑے پہنائے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن
سبز کپڑے، جنت کے سبز کپڑے پہنائیں گے. جی کسا مؤمنا علی عری، کہ وہ بے لباس ہے اور اسے لباس کی ضرورت ہے، کہ ضرورت مند ہے، تو اسے لباس پہنایا، اس کے لیے لباس کا انتظام کیا. تو اللہ تعالیٰ ایسے مومن کو جنت کا سبز، سرسبز اور خوبصورت لباس پہنائیں گے. تو یقیناً یہ بہت بڑی خوشخبری ہے کہ ایمان انسان کو گویا کہ آمادہ کرتا ہے، اور ایمان کی بدولت انسان کو اس طرف توجہ اور ترغیب ہوتی ہے کہ معاشرے میں اس کے ارد گرد، اس کے قرب و جوار میں جو کوئی ضرورت مند انسان ہے تو اس کی مدد کی جائے اور اس کے ساتھ تعاون کیا جائے. کیونکہ دین اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جو نفسا نفسی اور خود غرضی کی زندگی ہے یہ گویا کہ ناپسندیدہ چیز ہے. بالکل صحیح. دوسروں کا بھی خیال کیا جانا چاہیے. انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کی رضا نصیب ہو تو اللہ کی اطاعت و بندگی اور فرما برداری اور عبادت کے ساتھ ساتھ ضروری ہے یہ بات کہ اللہ کے بندوں میں سے جو کہ ضرورت مند ہیں ان کی ہم مدد کیا کریں، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمارا جو معاملہ اور سلوک اور رویہ ہے وہ حسن اخلاق پر مبنی ہوا کرے. تو گویا کہ ایمان کی ایک تاثیر معاشرے میں یہ ہو گئی کہ وہاں مل جل کر رہنا، ایک دوسرے کے کام آنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، تو یہ چیز گویا کہ ایمان کا ایک اثر ہے. بالکل. اور مزید اس کے علاوہ ایمان کی کوئی تاثیر ارشاد فرمائیے. اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ ایمان کی تاثیر جو ہے ملکوں کے اور وطن کے امن و امان میں بھی ہے. صحیح. اللہ کہ تعالیٰ معاشرے میں امن و امان کی فضا پیدا ہوتی ہے. بالکل صحیح بات. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جن لوگوں نے ایمان لایا اور اپنے ایمان کو شرک سے مخلوط نہیں کیا، ان کے لیے امن ہے اور وہی راہ راست پہ ہیں. جی وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، یعنی حقیقی ایمان ہے، ہر قسم کے شرک سے وہ بچتے رہے. ظلم سے یا مراد شرک ہے. بالکل. تو انہی کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں. تو سبحان اللہ. تو یہاں یعنی ایمان کی ایک تاثیر یہ ہے کہ انسان کو امن و امان کی نعمت نصیب ہوتی، اور کسی بھی معاشرے کے لیے اور کسی بھی انسان کے لیے جو ذہنی امن ہے یا معاشرتی امن ہے اور سکون و اطمینان ہے کہ وہاں افراتفری نہ ہو، بد امنی نہ ہو، یہ بہت بڑی نعمت ہے. ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے کہ جب انہوں نے اپنی اہلیہ کو اور شیرخوار بیٹے کو یعنی اسماعیل علیہ السلام کو وہاں ویران اور بیابان مقام پر چھوڑا اور واپس جانے لگے اللہ کے حکم سے، تو انہوں نے اس وقت جو یادگار دعا مانگی اس موقع پر جو کہ قرآن کریم میں مذکور ہے، تو اس سے ہمیں جو اشارے اور جو تعلیمات ملتی ہیں تو اس سے بھی امن و امان کی اہمیت واضح ہوتی ہے. تو کچھ اس دعا کے بارے میں ارشاد فرمائیے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ ابراہیم علیہ السلام کی زبان پہ جب انہوں نے فرمایا رب اجعل هذا البلد آمنا، سبحان اللہ، تو سب سے بہت پہلے اہم دعا ہے. سب سے پہلے انہوں نے امن کی دعا مانگی، کیونکہ امن سے ہی انسان کا ایمان برقرار رہتا ہے، انسان اپنے عبادات کر سکتا ہے. اور پھر نماز کی دعا کی انہوں نے. جی. اور جی یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جب وہاں اس ویران مقام پر جو ہے اپنی اہلیہ کو اور یہ کہ اپنے شیرخوار بچے کو وہاں چھوڑا اور واپس جانے لگے انہیں اللہ کے حوالے کرتے ہوئے، تو سب سے پہلے ان کے لیے یہ دعا مانگی کہ رب اجعل هذا البلد آمنا، اے میرے رب تو اس شہر کو امن و امان کی جگہ بنانا. اور اس کے بعد ان کے لیے عقیدہ و ایمان کی سلامتی کی دعا کہ وجنوبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اور اس کے بعد اپنے اہل و عیال کے لیے عبادت کی توفیق کی دعا ربنا لیقیموا الصلاۃ. پھر اس کے بعد آخر میں ان کے لیے رزق میں فراوانی کی اور خوشحالی کی دعا کہ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. امن ہوگا اور انسان کی جان اور مال محفوظ ہوں گی یہ چیزیں، تبھی وہ عبادت کے قابل ہو سکے گا. ورنہ اگر اس سے یہ خوف ہو کہ ابھی کہیں سے گولی آئے گی تو وہ کیا نماز پڑھے گا بیچارہ. صحیح. امن ہوگا تو وہ اللہ کی عبادت کے قابل ہو سکے گا، ورنہ مسجد کیسے جائے گا، ڈرے گا کہ اللہ نہ کرے کہ نامعلوم کیا ہو جائے گا وہاں، اور ہوتا بھی ہے دنیا میں. اللہ محفوظ رکھے. آمین. اور اگر امن اسے نصیب ہوگا کہ میری جان اور مال محفوظ ہے تو وہ
جو رزق ہے کھانا ہے تو وہ یہ کھانے کے قابل ہوگا, ان نعمتوں سے لطف اندوزی کے قابل ہوگا, ورنہ اگر جان ہی خطرے میں ہو تو پھر کھانے پینے کا ہوش کہاں. صحیح بات. تو امن کتنی بڑی نعمت ہے, تو اس کو یوں سمجھنا چاہیے, اور امن نصیب ہوتا ہے خالص ایمان کی بدولت. اسی سے متعلق اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت بھی ذکر کی ہے سورۃ النور میں, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جن لوگوں نے ایمان لایا اور عمل صالح کیا کہ انہیں اللہ تعالیٰ زمین میں خلافت دیں گے جس طرح کہ ان سے پہلے کے لوگوں کو خلافت دی تھی. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ, اور ان کے لیے وہ دین, اس جو دین جس پہ اللہ تعالیٰ راضی ہے اس پہ ان کو مستحکم کریں گے اور ثبات دیں گے. وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, اور ان کے خوف کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے حالات کو امن میں بدل دیں گے. اور ایمان کی بدولت. اور اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ, اور ایمان اور امن بالکل ان کی تو اصل ہی ہے مترادف تقریبا, یعنی ایمان امن, اسلام سلام سلامتی. صحیح. ایمان ہوگا تو امن بھی ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ دل میں ایمان ہے اور انسان بدامنی پھیلائے. بالکل صحیح بات. یہ نہیں ہو سکتا کہ دل میں اسلام ہو اور یہ کہ انسان جو ہے وہ کسی کی سلامتی کو خطرے میں ڈالا کرے. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ارشاد فرمائیے اس بارے میں. مسلمان وہ ہے جس سے باقی مسلمان جس کے زبان اور ہاتھ کی تکلیف سے بچ کے, اور مومن وہ ہے من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم. مومن وہ ہے جس سے امن پہ ہو گئے کہ یہ انسان ہمیں تکلیف نہیں دے گا اپنے اموال پہ اور اپنے جان پہ. یعنی مسلم وہ ہے کہ تمام لوگ اس کی زبان اور اس کے ہاتھ کے شر سے سلامت رہیں. مسلم سلامت. اور مؤمن وہ ہے کہ جس سے لوگ اپنی جانوں کو اور اپنے مال کو مأمون و محفوظ سمجھیں. تو امن ہے, جہاں ایمان ہے تو وہاں امن ہے, جہاں اسلام ہے تو وہاں سلامتی ہے. ناظرین کرام, فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین کرام, وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. آئیے سلسلہ گفتگو کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی. شیخ, وقفے سے قبل جیسا کہ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے کہ انسان کی زندگی پر ایمان کی تاثیر, اور کسی بھی انسان کے لیے اس کی جو گھریلو زندگی ہے اس کی بہت بڑی اہمیت ہوا کرتی. بالکل. گھر میں اگر سکون و اطمینان کی فضا ہے تو گویا کہ انسان کے لیے یہ چیز بہت بڑی نعمت ہے. لیکن اگر خدا نخواستہ کسی کو خود اپنے گھر میں ہی سکون نصیب نہ ہوا تو پھر وہ کہاں جائے گا کہ دن بھر انسان کسب معاش کے لیے گھومتا پھرتا ہے, اور محنت و مشقت, مزدوری وغیرہ کی یہ معاملات, اور تھکا ہارا جب شام کے وقت وہ اپنے گھر پہنچا, اپنے گھر میں بھی اسے سکون نصیب نہ ہوا تو پھر اس کا کیا بنے گا اور اس کی کیا زندگی. یہاں سے ہم ایمان کی بدولت گھریلو زندگی میں امن و امان, سکون و اطمینان, اس بارے میں فرمائیے. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک ذمہ داری دی ہے. جی. چاہے وہ شوہر ہو, چاہے وہ بیوی ہو, چاہے وہ اولاد ہو. ایک معاشرہ اور ایک خاندان کا استحکام تبھی رہے گا جب ہر انسان جسے جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے سونپا وہ کر رہا ہے. صحیح. کیونکہ معاشرہ افراد سے ہی تشکیل پاتا ہے. بالکل. افراد درست ہوں گے تو معاشرہ خود بخود درست ہوگا. بالکل. جی. تو اگر ہم شوہر کی طرف آئیں تو اللہ تعالیٰ نے شوہروں کو حکم دیا قرآن میں کہ اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ حسن عشرت کریں, اور فرمایا وعاشروہن بالمعروف کہ اپنے بیویوں کے ساتھ اچھی عشرت کرو. اچھی عشرت یعنی اچھا سلوک, اچھے اخلاق سب اس میں داخل ہوتے ہیں. اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا, جی, عورتوں کے متعلق میں بھلائی کی وصیت کرو. جی. اور اسی طرح دوسری حدیث میں یعنی استوصوا بالنساء خیرا, تم مجھ سے عورتوں کے ساتھ
حسن سلوک کی وصیت سن لو، بالکل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو، اہل ایمان کو یہ وصیت فرما رہے ہیں کہ میری یہ وصیت سن لو اور میری اس وصیت کو قبول کر لو کہ عورتوں کے ساتھ، یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ تم ہمیشہ حسن سلوک کا معاملہ روا رکھا کرو۔ بالکل۔ جی، اس کے بعد اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کو جب انہوں نے اپنے بیوی کے حق میں تھوڑی حق تلفی کی تھی اور اپنے عبادات میں مصروف ہو گئے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ حق تلفی کا یہ مطلب نہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ صحابی تھے اور بیوی کے ساتھ بدسلوکی کرتے تھے یا زد و بالکل یہ بات نہیں تھی، یہ معاملہ نہیں۔ صحیح، مقصد ہے کہ عبادات میں وہ اس قدر مشغول و منہمک رہا کرتے تھے کہ گویا اہل و عیال کی طرف ان کی اتنی توجہ نہیں تھی، یہ مقصد ہے حق تلفی سے۔ جی، تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک بہت عظیم وصیت کی اور فرمایا ان لنفسک علیک حقا وان لاہلک علیک حقا وان لضیفک علیک حقا فاعط کل ذی حق حقا۔ سبحان اللہ۔ کہ تمہارے گھر والوں کا تم پہ حق ہے، تمہارے نفس پہ تمہارا حق ہے، اور تمہارے گھر والوں کا حق ہے تم پہ، اور مہمان کا بھی حق ہے تم پہ، تو ہر صاحب حق کو اس کا حق دیا کرو۔ جی، تو یہی ہے ایک گویا کہ توازن، یہ ایک توازن ہے، یہ ایک وسطیت ہے کہ اپنی جان کا بھی حق ہے کہ اتنی زیادہ انسان عبادت کرے کہ اس کی اپنی جان جو ہے لاغر و کمزور اور بیمار پڑنے لگے، تو دین اسلام کی ایسی تعلیم نہیں ہے۔ بالکل، اور اتنی عبادت کہ اہل و عیال کی فکر ہی نہیں ہے، تو یہ چیز بھی دینی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے۔ صحیح، تو ہر ایک کا اپنا اپنا حق ہے اور سب کے درمیان توازن اور بیلنس رہنا چاہیے۔ اسی طرح فرمائے کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائهم، اس بارے میں فرمائیے۔ جی، اس خوبصورت حدیث میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، ایمان کامل تبھی ایک مومن کا ہوتا ہے جب وہ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے۔ جی، اور دیکھیں کس طرح کہ اللہ تعالیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا کامل ہونے کو اخلاق سے جوڑ دیا۔ جی، ایمان اور اخلاق کا تعلق اور رشتہ ہے، بہت مضبوط ایمان ہوگا تو اخلاق بھی ہوگا، اخلاق ہوگا تو ایمان بھی ہوگا۔ جی، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، سبحان اللہ۔ جس کی ایک تفسیر کی روایت ہے وَإِنَّكَ عَلَى دِينٍ عَظِيمٍ، جی، اس میں دیکھیں کہ اخلاق اور دین کا بھی تعلق بیان ہوتا ہے سبحان اللہ۔ کہ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے زیادہ کامل اور مکمل ایمان والا شخص وہ ہے کہ جس کا اخلاق اچھا ہو، تو ساتھ یہ وضاحت بھی فرما دی کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں کہ جو اپنی بیویوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے جو کہ بہترین ہو۔ بالکل، یعنی انسان کا اخلاق ہو سکتا ہے کہ گھر سے باہر بہت اچھا ہو، لیکن گھر کے اندر وہ اکھڑا رہتا ہو کہ پیشانی پر بل ہیں، ان مزاج میں جو ہے تلخی ہے، تو ایسی بات نہیں، یہ کوئی اخلاق نہیں۔ جن کا سب سے بڑا حق ہے تو خوش اخلاقی بھی انہی کے ساتھ زیادہ ہونی چاہیے، بالکل صحیح بات ہے۔ اور یہ کہ سبھی کے ساتھ خوش اخلاقی ہو ضرور، لیکن جن کے ساتھ انسان زیادہ وقت گزارتا ہے تو جن کے ساتھ تعلق ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، یعنی اپنے اہل و عیال، تو ان کے لیے اخلاق زیادہ ہونا چاہیے۔ اور یہ تو معاملہ ہو گیا کہ شوہر مومن ہوگا تو بیوی کے ساتھ اس کا تعلق اچھا ہوگا، اور بیوی اگر واقعی مومن ہوگی یا مومنہ ہوگی تو ایمان کا اثر اس کے دل میں بھی ظاہر ہوگا، اور پھر اس کی بدولت گھریلو تعلقات خوشگوار ہو جائیں گے۔ کس طرح؟ اب یہ تعلق دو طرفہ ہے، جی، ایک طرفہ نہیں ہے۔ صحیح، تو جس طرح شوہر کے حقوق ہیں بیوی، تو بیوی کے بھی حقوق ہیں شوہر پہ۔ صحیح، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا اذا صلت المرأة خمسها، اگر عورت نے اپنے 5 وقت کی نمازیں ادا کی، وصامت شہرها، اور رمضان کے روزے رکھے، وحفظت فرجها، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، واطاعت زوجها، اور اپنے شوہر کی اطاعت کی، قیل لها ادخل الجنة من ای ابواب الجنة شئت، جی، اسے کہا جائے کہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا ہے داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ یعنی عورت کو جہاں یہ حکم دیا گیا کہ 5 وقت کی نماز، رمضان کے مہینے وغیرہ وغیرہ، اور یہ کہ عفت اور پاکیزگی کی زندگی، تو ساتھ یہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ شوہر کی فرما بردار بن کر رہیں تو جنت میں داخلہ اسے نصیب ہو جائے گا بسہولت۔ تو یہ یعنی صرف نمازیں وغیرہ، نماز روزے کافی نہیں ہے، بلکہ شوہر کی فرما برداری بھی ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ گھر میں سکون ہوگا۔ یہ بات ہو گئی بیوی کی۔
شوہر اور بیوی، پھر بچے، بچوں کے دل میں ایمان ہوگا تو گھریلو زندگی خوشگوار ہو جائے گی. کس طرح؟ جب وہ لوگ اپنے والدین کی اطاعت کریں گے، جب وہ لوگ جی اللہ سبحان تعالیٰ کا اللہ. حق کو سمجھیں گے والدین میں، جتنے عظیم حق جو والدین کے بارے میں اللہ جی تعالیٰ نے بہت سارے آیات میں قرآن میں بیان کیے، اور صحیح. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت سے جوڑ دی. قضا جی ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، سبحان والدین کے اللہ. ساتھ اپنی عبادت کو جوڑ دی اور احسان کرنے کا حکم دیا، جی اور اف کہنے سے منع کیا، اور صحیح. ڈانٹ ڈپٹ کے بات احسان کرنے سے منع کیا. یعنی اردو میں احسان کا مفہوم کچھ اور ہے، یعنی مقصد ہے کہ والدین کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا، حسن سلوک. بالکل بالکل. کوئی یہ نہ سمجھے کہ احسان کر رہا ہے. جی یعنی اگر میں ماں باپ کی عزت کر رہا ہوں تو میں احسان کر رہا ہوں. احسان کیا کر رہا ہے؟ تو عربی میں احسان جی کا جو مطلب اردو میں بیان ہوگا وہ سب کو معلوم ہونا چاہیے. یعنی ہم کوئی احسان نہیں کر رہے، احسان تو والدین نے ہم پہ کیا زندگی بھر. صحیح. ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ احسان یعنی حسن سلوک، ان کی خدمت، ان کی خبر گیری، اور ان کے لیے تعظیم اور ادب و احترام کے جذبات. تو گویا جب انسان کے دل میں ایمان راسخ ہوگا تو کیا شوہر اور کیا بیوی اور کیا بچے اور کیا والدین، سبھی کے دل میں ایمان جب ہوگا تو اثر یہ ہوگا کہ گھریلو زندگی کے جس کی بہت بڑی اہمیت ہے، گھریلو زندگی انسان کے لیے پرسکون ہو جائے گی. اور گھر میں سکون ہوگا تو کہتے ہیں کہ جنت ہے، صحیح. ورنہ گویا کہ جہنم بن جائے گا. ایمان جہاں ہوگا دلوں میں تو اس کا ایک اثر یہ ہوگا کہ ہر کوئی جو اس کی ڈیوٹی ہے، جو اس کے فرائض ہیں، جو اس کا کام کاج ہے، تو اس میں وہ مخلص ہو جائے گا، بے ایمانی نہیں کرے گا. اس صحیح. بارے میں فرمائیے. انسان جہاں اس کے دل میں ایمان حقیقی ہوگا، وہ یہ جان جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ کچھ فرائض رکھے اور کچھ حقوق رکھے. جہاں ابھی ہم نے گھر والوں کے حقوق کے بارے میں بات کی، تو یہاں ایک دوسرا بھی حق انسان پہ آتا ہے، اس کے کندھوں پہ ہے کہ وہ جو امانت اسے دی گئی ہے، جو کام اسے سونپا گیا ہے، اسے امانت داری سے کرے. صحیح ہے اور کہ وہ اللہ صرف تعالیٰ پیسے کمانے کا ذریعہ نہیں سمجھتا اس کو، بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو رزق مجھے نصیب ہے، یہ جو مجھے تنخواہ مل رہی ہے، یہ میں کوئی وسیع پیسہ نہیں کما رہا، پیسے کمانے کا معاملہ نہیں ہے، یہ میرے اللہ کی طرف سے رزق، صحیح. تو میں اسے حلال کر کے کھاؤں. وقت پہ آنا، وقت پہ جانا، اور جیسے اس کی ذمہ داری اسے سونپی گئی ہے اسے امانت داری کے ساتھ اور دیانت کے ساتھ پورا کرنا، نہ یہ کہ اس میں انسان جو ہے کوئی کمی بیشی کیا کرے. تو اس بارے میں کوئی آیات و احادیث ذکر اسی میں فرمائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. اے ایمان والو، اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت مت کرو، اور نہ ہی اپنی امانتوں میں خیانت کرو، اور تم علم رکھتے ہو اس کا اور تم جانتے ہو اس چیز کو. جی تو یہ ایک بہت عظیم ہے، صرف عظیم بات ہے کہ آپ جب کام میں خیانت کرتے ہیں، آپ اللہ اور رسول کے ساتھ بھی خیانت کر رہے ہیں، جی کیونکہ انہوں نے آپ کو حکم دے اخلاص کا، انہوں نے آپ کو حکم دے کہ آپ اپنے کام کو اچھی طرح سے مکمل کریں، کام کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے. صحیح. تو جہاں آپ وہاں اخلاص کی جو نسبت ہے وہ یعنی کوئی دیکھنے والا ہے یا نہیں ہے، مومن کو اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں. نہیں پڑنا کوئی چاہیے. وہاں کیمرہ جاسوسی کے لیے لگا رکھا ہے یا نہیں لگا رکھا، تو اس کی کوئی ضرورت نہیں. صحیح. اس لیے کہ مومن کے لیے جو چوکیدار ہے، جو پہرے دار ہے، جو نگران ہے، وہ اس کے دل کے اندر ہے. صحیح بات ہے. دل کے اندر جو ایمان ہے، یہ ایمان برائی کی طرف اٹھتے ہوئے اس کے قدموں کے لیے زنجیر بن جائے گا. اور یہ کہ اس کی زبان سے اگر کوئی غلط لفظ نکلنے لگے تو یہ جو ایمان جو اس کے دل کے اندر ہے، تو یہ ایمان اس کی زبان کے لیے لگام بن جائے گا. تو جو انسان امانت و دیانت کے ساتھ اپنی دفتری ذمہ داریوں کو نبھائے گا تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے. بالکل. اور یہ تبھی ہوگا کہ جب انسان کے دل میں اللہ پر ایمان، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جی. اور یہیں سے رزق میں برکت آتی ہے. جی سبحان. یعنی کہ آج اکثر لوگ جو شکایت کرتے ہیں کہ تنخواہ میں برکت نہیں ہے، تو وہ لوگ اپنا حال دیکھیں اپنے کام کے ساتھ کتنے ایماندار ہیں وہ. حالانکہ اصل چیز جو ہے وہ برکت ہے. برکت ہے، زیادہ اور کم. اور یہ کہ ہاں پیسہ تنخواہ زیادہ ہے یا کم ہے، اس سے زیادہ جو اہمیت ہے، جو اصل چیز ہے وہ برکت ہے. بالکل. کہ بعض اوقات انسان کی تنخواہ بہت ہوتی ہے یا آمدنی بہت ہے، لیکن چونکہ برکت نہیں ہے تو وہ جو بہت ہے اور زیادہ ہے تو وہ بھی
کم پڑ جائے کم پڑ کرتی جاتا ہے. اور بعض اوقات انسان کی جو تنخواہ ہے یا آمدنی ہے وہ اگرچہ کم ہے لیکن اللہ تعالیٰ اسی میں خیر و برکت عطا فرماتے ہیں. صحیح. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بہت سارے مہمان تھے، وہ صحابہ کرام ایک غزوے کے موقع پر، بالکل. تو وہ جو تھوڑا سا کھانا تھا اور وہ جو صاحب خانہ تھے غالباً عبداللہ ابن جابر الانصاری رضی اللہ عنہما، وہ ان کی اہلیہ پریشان تھیں کہ یہ سبھی کو بلا لیا صحیح. تو اب کیا بنے گا. کھانا تو خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کافی نہیں، صحیح. لیکن اللہ کی شان، برکت دینے والا اللہ ہے کہ وہ اتنے سارے لوگوں کے لیے وہ کھانا کافی ہو گیا. تو برکت تبھی ہوگی جب رزق حلال ہوگا. تو لوگوں کو شکایت رہتی ہے کہ کام صحیح نہیں چل رہا، اور یہ کہ جو ہماری پروڈکشن ہے یا جو بھی ہے، کسی بھی قسم کی فیکٹری ہے یا کمپنی ہے یا دفتر ہے، تو وجہ یہ ہے کہ لوگ صحیح کام نہیں کرتے. لیکن جب دلوں میں ایمان ہوگا، ہر کوئی صحیح کام کرے گا ایمانداری کے ساتھ، تو خیر و برکت ہوگی انشاءاللہ، اور سبھی کا، پورے معاشرے کا فائدہ ہوگا. پروگرام کے اختتام پر ہم تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے. آپ نے عمدہ انداز میں رہنمائی فرمائی، لہذا جزاکم اللہ خیرا. جزاکم خیرا کثیرا. آمین یا رب. اور اسی کے ساتھ محترم ناظرین، اختتامی موقع پر تہہ دل سے ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا. اللہ تعالی ہم سبھی کو دنیا و آخرت کی ہر خیر و خوبی نصیب فرمائے، ہر مصیبت اور آفت سے اپنے حفظ و امان میں رکھیں. فی امان اللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.